بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج 28 سفر ہے، حضور سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے۔ تو آج حضور سیدنا امام حسن علیہ السلام سے آپ کی ذات پر گفتگو کرنے سے قبل میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں جو ہر صاحب علم کے لیے ضروری ہیں، جو محبت کرنے والا اہل بیت سے ان کے لیے ضروری ہیں۔ حضور سیدنا امام حسن علیہ السلام آپ وہ ہستی ہیں کہ جن کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کندھوں پر کھڑایا ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سینے پر سلایا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے اتنی محبت کی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر نماز میں ہوتے تو امام حسن علیہ السلام آپ پر سوار ہو جاتے آپ کی پشت پر، تو حضور کبھی بھی آپ سے ناراض نہ ہوتے، کبھی بھی آپ حضرت امام حسن علیہ السلام کو اپنی پشت سے اتارنے کی کوشش نہ کرتے۔ ایک دفعہ حضرت امام حسن علیہ السلام آپ کے کندھوں پر، آپ کی پشت پر سوار تھے، تو کسی شخص نے اتارنے کی کوشش کی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں تھے، آپ نے اشارتاً منع فرما دیا۔ پھر اس کے بعد جب آپ نماز سے فارغ ہوئے، میرے آقا نے فرمایا خبردار کوئی بھی امام حسن یا امام حسین علیہ السلام کو میری پشت سے اتارنے کی کوشش نہ کرے، اور پھر فرمایا یا اللہ یہ میرا بیٹا سید ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر۔ ناظرین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح امام حسن حسین سے محبت کی ہے، کائنات اس چیز کی گواہ ہے، صحابہ کرام اس چیز کے گواہ ہیں کہ اس طرح محبت کا اظہار پوری کائنات میں کسی سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں تھی جتنی محبت امام حسن حسین سے تھی، اور جتنی محبت سیدہ فاطمہ سے مولا علی سے تھی اتنی محبت کسی اور سے نہیں تھی۔ اس پر بہت سارے صحابہ کرام کی بھی روایات ہیں، حدیث پاک بھی ہیں، لیکن میں اس سے قبل ایک بات بڑی خاص کرنا چاہتا ہوں۔ وہ بات یہ ہے کہ اہل بیت کی محبت کو مٹانے کی بڑی کوشش کی گئی ہر دور میں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد 30 سال تک خلفائے راشدین کا دور رہے گا، اور حضرت امام حسن کے 6 ماہ اس میں اگر داخل نہ کریں تو آپ کے 30 سال مکمل نہیں ہوتے۔ امام حسن کی 6 سال کی خلافت کو شامل کریں پھر 30 سال ہوتے ہیں، تو حضور کی حدیث کی نص سے یہ ثابت ہے کہ امام حسن پاک خلیفہ تھے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی، امام حسن مجتبیٰ، آپ کے دور کے بعد خلافت نہیں تھی، بادشاہت تھی۔ اور بنو امیہ کا جو دور ہے 92 سال کا دور ہے، اس 92 سال کے دور میں جتنی کوشش کی گئی ہے، اتنی کوشش کی گئی ہے اہل بیت کے ذکر کو دبانے کی کہ آپ اس کے بارے میں تصور بھی نہیں کر سکتے۔ محدثین لکھتے ہیں، مورخین لکھتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت حضرت مولا علی بالخصوص، امام حسن حسین اور حضرت مولا علی شیر خدا، ان کا کوئی ذکر کرتا تھا تو ان کو کوڑے مارے جاتے تھے۔ بنو امیہ کے دور میں ان کا کوئی ذکر نہیں کرتا تھا، اور کوئی بھی شخص ان کو پتہ چل جاتا کہ کوئی شخص اہل بیت سے محبت کرتا ہے، مولا علی کا ذکر کرتا ہے، تو ان کے گھروں کو گرا دیا جاتا تھا، ان کے گھر تباہ کر دیے جاتے تھے، برباد کر دیے جاتے تھے۔ اور محدثین لکھتے ہیں کہ کوئی شخص اللہ کے سوا اس چیز کا اندازہ نہیں کر سکتا جتنے گھر کوفے میں گرائے گئے، اس وجہ سے کہ یہ حضرت علی کا ذکر کرتے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں محدثین کہ یہ بطور معجزہ اہل بیت کا ذکر زندہ رہا کہ یہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت امام حسن کے بعد جو بنو امیہ کا دور شروع ہوتا ہے، حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک یہ جتنے بھی خلیفہ ان کے آئے اور جتنے بھی لوگ آئے، بادشاہ ان کے آئے، انہوں نے ہر کوشش کی اہل بیت کا ذکر دبانے کی، ہر کوشش کی اہل بیت کے ذکر کو دبانے کی۔ اور یہ جو دور گزرا 92 سال کا دور جو گزرا ہے، اس دور میں آپ اندازہ کریں جن بچوں نے پرورش کی ہوگی، جو بچے اس ماحول میں بڑے ہوئے ہوں گے، ان کو کیا خبر کہ اہل بیت کا ذکر کیا ہے، حضرت مولا علی کی محبت کیا ہے۔ اس وجہ سے جو بعد میں آئے محدثین، جس میں امام اعظم ابو حنیفہ ہیں، امام مالک ہیں، امام شافعی ہیں اور امام احمد بن حنبل سر فرشت ہیں، انہوں نے پھر دوسرا ذکر کرنے کی بجائے ان پر زیادہ توجہ رکھی، اہل بیت کا ذکر زیادہ کروایا۔ اس وجہ سے کہ جو لوگ اس دور میں پلے تھے، اس دور میں بڑے ہوئے تھے، اس دور میں جن کی پرورش ہوئی تھی، وہ اہل بیت کے ذکر سے تعارف ہی نہیں تھا ان کا، وہ اہل بیت کے ذکر سے ساتھ ان کا لگاؤ ہی نہیں تھا، اہل بیت کی محبت ہی ان کے دل میں نہیں تھی۔ اس وجہ سے پھر محدثین نے اس پر زیادہ زور دیا کہ پھر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے اتنا ذکر کیا اہل بیت کا کہ آپ کو اس وجہ سے جیل میں بھیج دیا گیا، اور وہاں سے آپ کا جسم اقدس، آپ کا وصال وہاں پہ ہوا۔ پھر امام مالک کو 20 سال آپ کے گھر میں آپ کو نظر بند کر دیا گیا،
اہل بیت کے ذکر کی وجہ سے۔ پھر امام شافعی کو رافضی کہا گیا صرف اہل بیت کی وجہ سے۔ پھر امام اعظم حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ کو کوڑے لگائے گئے اہل بیت کی محبت کی وجہ سے۔ سو اہل بیت کا ذکر جو ہے ان لوگوں نے بڑا دبانے کی کوشش کی، اور جو وہ گرد تھی وہ آج کے دور تک چلی آ رہی ہے، اور آج کے دور میں بھی ایسی گرد اہل سنت کے عقیدہ پر بھی پڑ رہی ہے کہ آپ اندازہ کریں کہ میں نے کئی لوگوں سے پوچھا، اور کئی لوگوں سے میں نے مساجد میں بھی پتہ کروایا کہ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے حضرت امام حسن کی شہادت کا ذکر کیا ہو، تو لوگوں کو خبر ہی نہیں ہے۔ یہ ہماری مساجد کا حال ہے کہ لوگوں کو علم ہی نہیں ہے کہ آج حضرت امام حسن پاک کی شہادت ہے۔ تو یہ گرد پڑ گئی اس ماحول کی ہم پر بھی کہ ہمیں حضرت امام حسن حسین اہل بیت کے ذکر سے کسی نہ کسی واسطے سے کسی نہ کسی طریقے سے دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو لہٰذا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ سے لے کر آج تک اکابر محدثین جو ہیں وہ اہل بیت کا ذکر کرتے آئے۔ تو جو دور 92 سال کا گزرا اس میں بڑا ظلم ہوا، اور حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، یہ بڑی خاص بات بتا رہا ہوں کہ آپ اکثر حدیث بیان کرتے ہیں اس میں راوی کا نام نہیں لیتے، ڈائریکٹ حضور سے روایت کر دیتے ہیں کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ صحابی تو ہیں نہیں، آپ تو تابعی ہیں، تو کسی صحابی سے آپ نے حدیث لیا، اس صحابی کا نام کیوں نہیں لیتے؟ تو آپ نے فرمایا بیٹا تجھے خبر ہے یہ دور کون سا ہے؟ بنو امیہ کا دور۔ میں اس دور میں حضرت علی کا ذکر کرنا کیا لوگ سمجھتے ہیں؟ بہت بڑا گناہ سمجھتے ہیں۔ تو آپ فرمایا اس لیے جتنی میں حدیثیں بیان کرتا ہوں جس میں راوی کا نام نہیں لیتا، وہ ساری حدیثیں حضرت مولا علی شیر خدا سے روایت ہیں، وہ ساری حدیثیں مولا علی سے روایت کرتا ہوں۔ نام اس لیے نہیں لیتا کہ جو لوگ حضرت علی کا نام لیتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، ان کو قید کر دیا جاتا ہے یا قتل کر دیا جاتا ہے۔ سو جو میرے پاس علم امانت ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس وجہ سے کہیں وہ رہ نہ جائے، تو لہٰذا اس لیے میں حضرت علی کا نام لینے سے گریز کرتا ہوں اور بغیر ان کا نام لیے حضور سے روایت کرتا ہوں۔ سو آپ اس بات سے اندازہ کر سکتے ہیں، اس کو تمام جو شرح کرنے والے ہیں محدثین انہوں نے لکھا ہے، اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایسا ظلم ہوا، اور اس ظلم میں، اس ماحول میں کہ جس ماحول میں حضرت علی کا ذکر، اہل بیت کا ذکر کرنا گناہ سمجھا جاتا تھا، اور اس پر سزائیں دی جاتی تھی، لوگوں کے گھر تباہ کر دیے جاتے تھے، اور لوگوں کے گھر جو ہے وہ گرا دیے جاتے تھے، تو اس ماحول میں جو لوگ پیدا ہوئے ہوں گے، جو بچے بڑے ہوئے ہوں گے، ان پر کیا اثر ہوا ہوگا؟ سو اس وجہ سے وہ جو گرد تھی، وہ جو ایک کم علمی تھی، وہ آج تک چلتی آ رہی ہے۔ تو لہٰذا ہماری یہ کوشش ہے، ہمارا جو چینل ہے حقیقت مستقیم، اس میں ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اہل بیت کے ذکر کو بھی صحیح طریقے سے بیان کریں، اور صحابہ کرام کے طریقے کو بھی صحیح طریقے سے بیان کریں، اور اولیاء کرام کا جو ہے اس کو بھی صحیح طرح بیان کریں، تاکہ لوگوں کے دلوں میں جو سوال ہیں اس کے جواب ان کو مل سکے، اور بالخصوص حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ پر ہماری گفتگو ہوگی۔ لیکن آج موضوع حضرت امام حسن علیہ السلام کی شہادت پر تھا۔ آج میں اپنی گفتگو کو یہیں پر ختم کرتا ہوں کہ اہل بیت کی محبت ہم پر واجب ہے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ در المنصور میں لکھتے ہیں کہ آپ اس چیز کا اندازہ کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی جب توبہ قبول ہوئی تو انہوں نے پنجتن پاک کا نام لیا، تو پنجتن پاک کے نام کے صدقے سے ان کی توبہ قبول ہوئی۔ تو آپ حضرت امام جلال الدین سیوطی جنہوں نے 72 مرتبہ کھلی آنکھ سے حضور کا دیدار کیا ہو، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی جو توبہ ہے وہ ان 5 ہستیوں کی وجہ سے قبول ہوئی، جس میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، علی المرتضیٰ، سیدہ فاطمہ الزہرا، امام حسن مجتبیٰ جن کا شہادت، اور امام حسین مرتضیٰ ہیں۔ سو جو انبیاء علیہ السلام جن کا ذکر کرتے ہیں، اور صحابہ کرام جن کا ذکر کرتے ہیں، اولیاء کرام جن کا ذکر کرتے ہیں، ہم ان کا ذکر کیوں نہ کریں؟ اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے حسن سے محبت کی اس نے محمد مصطفیٰ سے محبت کی، جس نے حسن سے پیار کیا اس نے محمد مصطفیٰ سے پیار کیا، جس نے حسن مجتبیٰ سے وفاداری کی اس نے محمد مصطفیٰ سے وفاداری کی، اور جس نے محمد سے وفاداری کی اس نے خدا سے وفاداری کی۔ آج میں اپنے موضوع کو یہاں پہ ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ کل ہم حضرت امام حسن علیہ السلام پر مزید گفتگو کریں گے، اور کوشش کریں گے کہ آپ کی شہادت کو بھی بیان کیا جائے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں اہل بیت سے محبت کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ کرام سے، اولیاء کرام سے محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔